بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے متعلق لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اور یہ ایسی عام غلطیاں ہیں جو بہت سارے لوگوں کی نماز میں شامل ہیں اور وہ پڑھ کے گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ان غلطیوں کو واضح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی پہلی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دل کی گہرائیوں سے ان کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اور خشوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکون و اطمینان، وقار، عاجزی کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ یہ مطلب تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جس مسلمان کو فرض نماز کا وقت مل جائے پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرے، سکون و اطمینان سے نماز ادا کرے، عمدہ طریقے سے رکوع، تو اس طرح اس کے پچھلے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے، تو یہ فضیلت تا قیامت اس کے لیے باقی رہے گی۔ بعض لوگ سردی کی وجہ سے دوبارہ وضو کرنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ مشقت شدت کے وقت میں وضو کرنے سے گناہ معاف اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جب جلدی جلدی وضو کیا جائے تو اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ وضو میں اپنی ایڑیاں خشک چھوڑنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کی شکل میں ہلاکت و بربادی ہے۔ اب نماز سے متعلق غلطیاں کون سی ہیں؟ پہلی ہے کہ وضو میں کوتاہی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پاؤں پر ناخن برابر جگہ خشک چھوڑ دینے پر ارشاد فرمایا کہ جائیے اور اچھی طرح سے وضو کر کے آئیے، کیونکہ جگہ خشک چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ لہٰذا وضو کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ جسم کا کوئی حصہ، پاؤں کا، بازو، چہرے کا کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی آنکھوں کے کنارے، گوشے، سائیڈز کو اچھی طرح سے مل لیا کرتے تھے تاکہ پانی وہاں پر بھی پہنچ جائے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ خود نماز پڑھنا لیکن اپنے گھر والوں کو نہ تو تاکید کرنا، نہ کہنا، نہ بولنا۔ اکثر گھر کے سربراہ مرد حضرات خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوسرے اعزاء اقارب رشتہ داروں کو نماز ادا کرنے کی تاکید نہیں کرتے، بولتے نہیں، اور نہ ہی اپنے بچوں کو باجماعت نماز کے لیے مسجد لے جاتے ہیں، نہ کہتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل نہایت ہی غیر مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس کا شکار انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر سخت مزاج قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے۔
تیسری غلطی یہ ہے کہ نماز کو غور و فکر سے نہ پڑھنا۔ عام طور پر نمازی حضرات کو نماز میں پڑھی جانے والی قرآن پاک کی صورتوں اور دعاؤں کا ترجمہ معنی یاد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا دھیان ہٹا رہتا ہے، توجہ نہیں رہتی۔ اگر ہر نمازی کو قرآنی آیات اور دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو تو اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ اپنے رب کائنات سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، دراصل وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس انداز سے باتیں کر رہا ہے۔ غلطی نمبر 4، مسجد میں آنے والوں کو چاہیے کہ جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض وہ لوگ جو بعد میں تشریف لاتے ہیں کوشش کرتے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ ان کا یہ عمل بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، آپ نے لوگوں کو تکلیف دی ہے اور تاخیر سے آئے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں پہلے سے آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود پہلی صفوں میں بیٹھیں، انہیں خالی نہ رہنے دیں، تاکہ وہ خالی جگہ دیکھ کر پچھلے لوگ بعد میں آنے والے ان کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے آگے نہ بڑھیں اور گناہ گار نہ ہوں۔ غلطی نمبر 5، باجماعت نماز ادا نہ کرنا۔ باجماعت نماز سے پیچھے رہنا بھی وبائی مرض کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کی اکثریت اس معاملے میں بہت غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت سے نماز نہ پڑھنا بہت معمولی کام سمجھتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز سے پیچھے رہنے والوں سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب یہ جمع ہو جائیں تو نماز کے لیے آذان کہنے کا حکم دوں، اور جب اذان ہونے لگے تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کسی ایک امام صاحب کو مقرر کر دوں، اور ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو بغیر کسی عذر کے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن نماز کی جماعت چھوڑنے پہ اتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دینے کا دل چاہتا ہے۔ ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لیے کوئی بھی ایسا ہاتھ تھامنے والا، گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جو مسجد تک مجھے لا سکے۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت اور اجازت دے دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ مجلس سے واپس ہوئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں بلوایا اور پوچھا، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تب تمہارے لیے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو غور کیجئے کہ ایک تو نابینا صحابی اور دوسرا انہیں مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز
میں آنے کے لیے انہیں حکم صادر فرما دیا۔ اس سے باجماعت نماز کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے کہ ہم دیکھتے سنتے ہیں، نہ کوئی بیماری نہ کوئی عذر، مگر مسجد میں باجماعت نماز میں آنے سے ہم قاصر کیوں ہیں؟ غلطی نمبر 6، باجماعت نماز سے ملنے کے لیے بھاگنا۔ بعض لوگ جماعت کے ساتھ دوڑ لگا کے مل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کی طرف سے حرکت کے ساتھ ساتھ بلند آوازوں کو سنا۔ پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ ارشاد فرمایا، ایسا مت کیا کرو، جب نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ۔ جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو تمہیں نہ مل سکے اسے بعد میں مکمل کر لو۔ غلطی نمبر 7، نماز میں سکون و اطمینان کا نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پرسکون طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ آ جاتی تھی۔ نماز میں کوتاہی کرنے والے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع، سجدے اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا وغیرہ میں اطمینان اور سکون کا حکم دیا، اور اس کو 3 یا 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ ایک ایسے ساتھی تھے، صحابی تھے، جو صحیح سے رکوع سجدہ قوما نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا تھا۔ 7ویں غلطی، نماز میں سکون اور اطمینان نہ ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو باطل قرار دیا۔ ایک شخص کو 3 یا 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو۔ آپ نے قیام، رکوع، سجدہ صحیح سے نہیں ادا کیا۔ جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، آپ نے وہ بھی صحیح سے نہیں کیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو نماز کا چور قرار دیا۔ 8ویں غلطی ہے رکوع میں کمر سیدھی نہ کرنا۔ آپ بعض نمازیوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوران نماز اپنی کمر کو بہت زیادہ نیچے جھکا لیتے ہیں یا اوپر اٹھائے رکھتے ہیں، صحیح سے نہیں جھکتے، یا پھر رکوع کر کے سر کو اوپر کھینچ لیتے ہیں، یا رکوع کر کے سر کو بالکل نیچے لے جاتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 برس 60 ایئرز نمازیں پڑھتا ہے، مگر اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ رکوع درست کرتا ہے تو پھر سجدہ ٹھیک نہیں کرتا، کبھی سجدہ درست کرتا ہے تو رکوع صحیح سے نہیں کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ رکوع اور سجدہ مکمل طور پر نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اگر تم اسی طرح اسی انداز میں انتقال کر گئے تو دین پر نہیں مرو گے، اس فطرت پر نہیں مرو گے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ اور دوسری حدیث پاک مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، کتنی مدت سے ایسی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی 40 سال سے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تم نے 40 سال تک گویا کوئی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ 9ویں غلطی یہ ہے رکوع کیسے کیا جائے۔ رکوع میں غلطیاں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے، پھر نہ تو اپنے سر کو بہت زیادہ جھکا لیتے، نہ اسے بہت زیادہ اوپر اٹھاتے، بلکہ سر
اور کمر ایک سید میں رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنوں پر کھول کے رکھا کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو بغیر خم کے سیدھا رکھتے اور انہیں پہلوؤں سے جدا رکھتے تھے، یعنی بازو بالکل سیدھے ہوں گے، پہلو میں نہیں ہوں گے۔ یہ مردوں کو حکم ہے۔ خواتین رکوع میں اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائے رکھیں گی۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو کمر کو بالکل سیدھا رکھتے کہ اگر اس پر پانی بہایا جائے تو وہ بھی ٹھہر جائے۔ 10ویں غلطی، سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کا زیادہ کھول کر رکھنا۔ اکثر لوگ سجدہ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بہت زیادہ کھلا ہوا رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کی انگلیاں نارمل انداز میں ملا لیا کرتے تھے، باہم ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ 11ویں غلطی ہے سجدہ میں کوہنی کو زمین سے ملا دینا۔ سجدے میں کئی مرد حضرات کوہنی کو زمین سے ملا کے رکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنی زمین سے اٹھا کر رکھو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال رکھو اور تم میں سے کوئی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح سے زمین پر نہ پھیلائے۔ لیکن دوسری احادیث میں خواتین کو یہ فرمایا گیا کہ سمٹ کے سجدہ کرو اور اپنے بازو اپنے پیٹ کے ساتھ ملائے رکھو، خوب سمٹ کے سجدہ کرو، لہٰذا یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ غلطی نمبر 12، سجدہ میں ناک اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہ ٹکانا۔ اکثر لوگ سجدہ میں ناک اور پاؤں کی انگلیوں کو زمین کے ساتھ نہیں لگاتے۔ ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ سجدہ میں 7 عدد اعضاء پر سجدہ کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے سجدہ میں ناک زمین پر نہیں لگا رہا تھا تو ارشاد فرمایا، سجدہ میں جس کی ناک زمین پر نہیں لگتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ غلطی نمبر 13، واش روم کی حاجت کے باوجود نماز پڑھنا۔ ایک آدمی کو واش روم جانے کی شدید ضرورت تنگ کر رہی ہے اور وہ پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے کہ جلدی جلدی پڑھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ واش روم کی حاجت کو روک کر نماز نہ پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا خیال ہو کہ وہ واش روم جائے گا تو پھر نماز تو نکل گئی، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو بھی اسے پہلے واش روم میں جانا چاہیے تاکہ نماز اطمینان و سکون سے پڑھ سکے۔ دوران نماز مختلف حرکات کرنا۔ ایک آدمی ہر سجدے کے موقع پر بار بار جگہ کو سیٹ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں جگہ برابر کرنا ہی ہے تو ایک ہی دفعہ کر لیں، بار بار ایسا نہیں کریں۔ غور کیجئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو صرف ایک دفعہ سجدے میں کنکریوں والی جگہ پر وہ کنکریاں برابر کر کے سجدہ کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں، جن کی وجہ سے صحابہ کو سجدے میں تکلیف ہوتی تھی، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اس کے باوجود کوئی گھڑی میں وقت دیکھ رہا ہے، کوئی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے،
کوئی بار بار چادر ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ناک سے کھیل رہا ہے، کوئی در و دیوار اور قالین کے نقش و نگار اور ڈیزائن پر غور کر رہا ہے، یا ساتھ میں کھڑے نمازی کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ان میں سے کوئی بھی اگر دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیا ایسی حرکتیں کرتا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسے کام رب کریم، رب رحمان کے سامنے ہی کیوں؟ اونچی آواز سے پڑھ کے دوسروں کو پریشان کرنا جس طرح نمازی کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس کام سے اجتناب کرے جو نماز میں پریشانی پیدا کرتا ہو، اسی طرح اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے نمازیوں کو پریشان نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، تم میں سے ہر ایک نماز میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، چنانچہ ہرگز کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، لہذا کوئی کسی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، یا فرمایا کہ نماز میں ایسا نہیں کرے۔ بعض لوگ نماز میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی آواز بلند ہوتی ہے کہ ساتھ والے رائٹ لیفٹ والے نمازیوں کو ہر چیز کلیئر ہو رہی ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ اپنا نہیں پڑھ پاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا۔ غلطی نمبر 16، دوران نماز آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا منع ہے۔ اس سلسلے میں سخت تنبیہ آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، دوران نماز آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا منع ہے، اور اس سلسلے میں سخت تنبیہ آئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف مت اٹھاؤ، خطرہ ہے کہ اچانک اسے تھام نہ لیا جائے، پکڑ نہ لیا جائے، یہ نہ ہو کہ نگاہ واپس نہ آ سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر فرمایا کہ وہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی نگاہ واپس نہیں لوٹائی جائے گی۔ غلطی نمبر 17، دوران نماز جمائی لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب دوران نماز کسی کو جمائی آ رہی ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کو روک لیجئے، کیونکہ جمائی کے ذریعے شیطان اندر داخل ہوتا ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے نماز میں جمائی کو روکا جائے۔ ہونٹوں کو دبا کے بھی روکی جا سکتی ہے، اور نہ رک رہی ہو تو ایک ہاتھ آگے رکھا جائے۔ اسی طرح غلطی نمبر 18، بعض لوگ دوران نماز اپنے کپڑوں کو بار بار سمیٹتے ہیں، بالوں سے کھیلتے ہیں، کبھی سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی اپنے لباس کو بلا وجہ آگے پیچھے سیٹنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کاموں سے منع کیا اور ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور دوران نماز کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ غلطی نمبر 18-19، نماز میں ٹخنے ڈھانپنا۔ دوران نماز ٹخنوں پر کپڑا لٹکانا، ٹخنوں کو کورڈ رکھنا بھی دیکھا گیا ہے نمازیوں میں، اور نمازیوں کی اکثریت اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ نماز میں ٹخنے سے کپڑا ہٹا ہوا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا اس حصے کو دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ عام زندگی میں ٹخنوں کو ڈھانپنے ڈھانکنے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت سے وعید فرمائی ہے، منع فرمایا ہے کہ ٹخنوں کو ڈھانپ کے نہ رکھیے،
اس لیے اس حرکت سے نماز کے اندر خاص طور پر بچنا چاہیے اور عام زندگی میں بھی بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ خواتین کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ٹخنوں کو کورڈ رکھیں۔ غلطی نمبر 20، لہسن پیاز کھا کر اور سگریٹ پینے کے بعد مسجد میں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کچا پیاز، کچا لہسن کھایا وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے جس شخص نے بدبودار سبزی کھائی وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے بھی اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب حدیث پاک میں جو آپ نے سنا، کئی لوگ سگریٹ پینے کے فوری بعد مسجد میں چلے آتے ہیں، حقہ پینے کے بعد آتے ہیں، ان کے منہ سے آنے والی انتہائی ناگوار سمیل، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سگریٹ پینے والا اپنی طرف سے تو نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، مگر دوسری طرف وہ احادیث کی روشنی میں دوسرے مسلمانوں کو اور فرشتوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا مرتکب ٹھہرتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جسٹ نماز سے پہلے نہ کچا لہسن کھایا جائے، نہ سگریٹ نوشی کی جائے، نہ کچا لہسن نہ پیاز استعمال کیا جائے، ایسی مکروہ حرکت سے بچا جائے۔ غلطی نمبر 20، امام سے پہلے ہی رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے ہی اٹھ جانا۔ امام سے پہلے نماز کا کوئی رکن ادا کرنے کے لیے حرکت کرنا بہت بڑی غلطی ہے، جس کا ارتکاب آج کل عام طور پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ امام صاحب سے پہلے ہی سجدہ یا رکوع میں چلے جاتے ہیں اور امام کے سر اٹھانے سے پہلے ہی سر اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ امام کے تکبیر کہنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں اور امام کے ہاتھ باندھنے سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ ساری انتہائی غلط حرکات ہیں، امام کو فالو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ تم میں سے جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا نہ کر دے یا اس کی صورت گدھے جیسی نہ کر دے۔ غلطی نمبر 21، ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر نماز میں بندہ پڑھتا رہتا ہے، یہ غلط۔ بعض اوقات ہونٹ بند بندہ دل ہی دل میں نماز کا سبق پڑھ رہا ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے قرات کا عمل ہی پورا نہیں ہوگا۔ ہونٹ نہیں ہلیں گے تو قرآن صحیح نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ایسے ہی نماز پڑھ لی تو نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ غلطی نمبر 22، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرات میں سورت پڑھتے پڑھتے رکوع میں چلے جاتے ہیں، جیسے ان شانئک هو الابتر، اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، رکوع میں جاتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ان شانئک هو الابتر کہتے کہتے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ قرات کا عمل کھڑے ہونے کے دوران پورا ہونا چاہیے۔ ان کا ایسا کرنا بہت بڑا مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازیں درست پڑھنے کرنے کی ہمت، توفیق عطا فرمائے اور دین سیکھنے سکھانے، اس کے احکامات کو دوسروں تک لے جانے پہنچانے اور اپنی زندگیاں دین سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔